ایران کو بھی اصل میں ان حملوں کے اب نتائج بھگتنے ہیں، اور یہ اس پورے خطے کو بھگتنے ہیں، اور شرق اوسط کو بھگتنے ہیں، اور مسلمانوں کی پوری جمعیت کو بھگتنے ہیں۔ جیسے جیسے یہ نتائج نکلیں گے پھر آپ مجھے یاد کیا کریں گے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ایران کی جہاں تک رائے آتی ہے، ان کے پاس جتنی طاقت تھی کہ وہ شکست کو اوائڈ کر سکیں وہ کرتے ہیں، پر پھر آپ ان کے ایکشنز کو بھی تنقید کرتے ہیں۔ تو ایران نے تو وہی کیا کہ جس طریقے سے وہ اوائڈ کر سکتے ہیں شکست یا جنگ جیت سکتے ہیں وہ کیا، تو وہ کیوں غلط ہیں پھر؟ نہیں، انہوں نے تو جیسے ہی وہاں مذہبی حکومت قائم ہوئی، اس سے پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی ایران تو تسلیم کر چکا تھا، اسرائیل کو بھی تسلیم کر چکا تھا، وہ کبھی برسر جنگ نہیں ہوا شاہ کے زمانے میں۔ جب وہاں مذہبی حکومت قائم ہوئی، یعنی میرے نزدیک عالم اسلام کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مذہبی قیادت کا زاویہ نظر بالکل اور ہے اور سیاسی قیادت کا بالکل اور ہے، اور اصل کشمکش یہ ہماری داخلی کشمکش ہے۔ جیسے ہی مذہبی قیادت کو اقتدار حاصل ہوا، انہوں نے اعلان جنگ کر دیا، پہلے دن اعلان جنگ کر دیا، مرگ بر امریکہ، مرگ بر شیطان بزرگ۔ انہوں نے فوری طور پر جو وہاں سفارتی عملہ تھا اس کو یکبال بنا لیا، اور اس کے بعد ایک جنگ چھیڑ دی۔ وہ جنگ بڑی غیر معمولی جنگ ہے، اس میں بڑے جدید طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اس میں شام میں مراکز بنائے گئے، اس میں لبنان میں حزب اللہ وجود پذیر ہوئی، اس میں ایک پورا کا پورا ہلال بنا دیا گیا مزاحمت کا، اس میں حوثیوں کو برانگیختہ کیا گیا، اس میں ایران عراق جنگ ہوئی۔ تو یہ مذہبی قیادت کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ ہدف بالکل متعین کر دیا گیا کہ کم سے کم پہلے مرحلے میں ایک شیعہ سلطنت کو وجود میں آنا چاہیے۔ تمام اقدامات اس کو سامنے رکھ کے کیے گئے ہیں۔ جس وقت آپ اعلان جنگ کر دیتے ہیں تو پھر تو اصل میں فیصلہ میدان میں ہوتا ہے، وہاں آپ پیچھے ہٹیں، وہاں آپ آگے جائیں، پھر دوسرا بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وہ بھی اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرتا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جب ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں تو اخلاقی اصول ملحوظ رکھنا کہ پیغمبروں کا کام ہوتا ہے۔ تو بٹ سر جنگ 1979 میں تو نہیں شروع ہوئی، اس سے پہلے سی آئی اے نے کو کروا دیا تھا، موسادق جو ان کے پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف کو کیا، وہ بھی ایک اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح 47 میں اعلان جنگ تو نہیں ہوا۔ آئی ڈی ایف جن 3 جوئش ٹیررسٹ اور گروپس کے بنی ہیں وہ فلسطین میں ٹیررزم کر رہے ہوتے تھے، تو مسلمان اقتدار کا آنا یہ بھی پھر ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ جو شاہ ہیں وہ کتنے ہی سیاسی لیڈر تھے، پر جنگ 1979 سے تو نہیں شروع ہوئی۔ امریکہ نے ان کا آئل چوری کرنا ہو یا لوگوں کو ویپنز دے کر پروٹیسٹ کروانی ہو تو پہلے سے ہی سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اب آج کے کانٹیکسٹ میں اگر جی سی سی جو ملک ہیں، آپ نے کہا غلط ہے ان کے اڈوں کو اٹیک کرنا، کیونکہ ان ملکوں نے تو اجازت بھی نہیں دی ان کو استعمال کرنے کی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ریفیولنگ ٹینکرز ہوں، GC-35 ہوں، وہ انہی اڈوں پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اگر ایک ملک آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، جنگ کے حالات ہیں، ان کے اڈے مسلمان ملکوں میں ہیں، تو ایران اگر ان اڈوں پر حملہ کرے تو آپ اس کو غلط کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، پھر آپ پیچھے چلے گئے، یعنی مذہبی اقتدار کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ماضی کی بنیاد پر حکمت عملی بنانا ضروری تھا، یعنی جن لوگوں کے پاس اقتدار آیا تھا اب انہیں دیکھنا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے جو مثال دی ہے میں اس کو بہت معذرت کے ساتھ درست نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک میں پھر یاد دلاؤں گا، یعنی مسلمان عالمی سطح پر شکست کھا گئے، جب وہ مفتوح ہو گئے تو عالمی نظام قائم کیا گیا۔ وہ عالمی نظام 5 بڑی طاقتوں نے قائم کیا تھا، وہ 5 بڑی طاقتیں بالکل اسی طرح دنیا کے معاملات کو، اسی لیے میں نے نیم خود مختاری کہا، اسی طرح دیکھتی ہیں جیسے بالعموم مختلف طاقتیں دیکھا کرتی ہیں۔ چنانچہ وہ ہمارے ہاں بھی حکومتیں تبدیل کراتی ہیں، وہ افریقہ میں بھی حکومتیں تبدیل کراتی ہیں، وہ ایران میں بھی کرائیں گی، ان کے لیے موقع ہوگا سعودی عرب میں بھی کرائیں گی۔ خود سعودی عرب میں جو انقلاب آیا، عثمانیوں کی حکومت وہاں ختم کی گئی، وہ بھی ایسے ہی آیا۔ تو بڑی طاقتیں حکومت کر رہی ہیں، یعنی یہاں آپ جب بات کرتے ہیں تو اس بنیادی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں ان 5 بڑی طاقتوں کو ویٹو حاصل ہے۔ ان میں بھی 2 طاقتیں جب مقابل میں کھڑی تھیں، سوویت یونین اور امریکہ، تو کسی حد تک دنیا کو تحفظ حاصل ہو جاتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جس میں امریکہ تنہا طاقت کے طور پر، یعنی کوئی 10-20 سال ہی ملے ہیں اس کو بھی، طاقت کے طور پر حکومت کرتا رہا ہے۔ اس وجہ سے اس کے اقدامات کے مقابل میں جب آپ یہ کہیں کہ ظلم اس نے کر دیا، تو ظلم کر رہا ہے نا، آپ مفتوح ہو چکے ہیں۔
وہاں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے اب اس ظلم سے مستقل نجات حاصل کرنے کے لیے لائعمل کیا بنانا ہے. پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ مقابل کی سطح پر کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ہیں تو یہ ساری گفتگو بڑی محال ہے. اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا, اس نے میری حکومت ختم کی تھی, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ یہاں وہ بات کرتا ہے جو مقابل میں کھڑے ہونے کی پوزیشن میں آ گیا ہو. اگر آپ یہاں نہیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی حفاظت کرنی ہے, مہلت طلب کرنی ہے, امن کا وقفہ لینا ہے, اپنی تعمیر کے مواقع پیدا کرنے ہیں. یہاں یہ استدلال کیا ہی نہیں جا سکتا جو آپ فرما رہے ہیں. میں نے جو تنقید کی ایران کے اس اقدام کے اوپر وہ یہ ہے کہ عرب ملک مسلمان ملک ہیں, وہ آپ کے ہمسائے ممالک ہیں. انہوں نے یہ اڈے ایران کے خلاف اعلان کر کے نہیں بنائے, یعنی انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بنائے. کیوں حفاظت کے لیے بنائے؟ ان کے پاس بے پناہ دولت آ گئی تھی تیل کی صورت میں, اور ان کی حکومتیں اس قابل بھی نہیں تھیں کہ اگر بلوچستان سے کچھ قبائلی حملہ کر دیتے تو مقابلہ کر سکتی. عالمی سطح پر دنیا کی بڑی طاقتوں کی نظر اس پر ہو سکتی تھی, تو انہوں نے اپنی حفاظت کا بندوبست کیا. اس سے آپ تنقید کریں, اس کے بارے میں آپ جو کہنا چاہیں کہیں. ان اڈوں کی بنیاد پر حملہ آور ہو جانا, اس کے بارے میں پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ یہ اقدامات جب کیے جاتے ہیں تو اس وقت ایسی باتیں کہنی آسان ہوتی ہیں. جس وقت طالبان کی ہم سرپرستی فرما رہے تھے کوئی میری بات نہیں سنتا تھا, اس کے پھر نتائج نکلے ہیں. ایران کو بھی اصل میں ان حملوں کے اب نتائج بھگتنے ہیں, اور یہ اس پورے خطے کو بھگتنے ہیں, اور شرق اوسط کو بھگتنے ہیں, اور مسلمانوں کی پوری جمعیت کو بھگتنے ہیں. جیسے جیسے یہ نتائج نکلیں گے پھر آپ مجھے یاد کیا کریں گے. پر سر آپ نے جو رول بک بنائی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ایکول یا ایکول نہیں بھی تو لڑنے کے قابل کریں, تو ایران نے تو وہ سب کر کے ایک اگر تو آج سیز فائر ہو جاتا ہے, بیشتر اسکالرز دنیا کے یہی آرگیو کریں گے کہ امریکہ ہارا ہے. جس طرح بھلے ویتنام میں انہوں نے جتنے بھی لوگ مارے ہوں, تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ ویتنام جیتا تھا کیونکہ وہ امریکہ اپنے جو مقاصد ہے پورے نہیں کر سکا تھا. تو ایران اگر روک لیتا ہے ایران اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے, اور پھر کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے جس کے تحت ان کی سالمیت برقرار ہو جاتی ہے, تو آپ نے جو ساری رول بک بنائی ہے وہ تو ایران نے فالو کر کے کر لیا. نہیں, ایسا نہیں ہے میرے عزیز. دنیا میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کھویا کیا اور پایا کیا. سوال یہ ہے کہ ایران کے جتنے اقدامات ہیں ان کا کوئی ہدف اور مقصد تھا یا نہیں تھا. یعنی ایران نے جس چیز کو ہدف بنایا اس کو دونوں پہلوؤں سے دیکھ لیجیے. ایک یہ کہ اس نے ایک انقلاب برپا کیا ہے, یہ انقلاب اس پورے علاقے میں جہاں جہاں مواقع ہیں برآمد ہونا چاہیے. اسرائیل ایک مقابلے کی طاقت ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. ان میں سے کون سی چیز حاصل ہوئی؟ اس وقت تو ان کی سالمیت کی جنگ بن چکی تھی. یہ تو اس وقت بنی ہے. یعنی پہلے میں نے یہ صورتحال پیدا کر دی کہ میرے وجود کو خطرہ لاحق ہو. اب میری فتح کیا ہے کہ میں نے اپنے وجود کو بچا لیا. پر سر سوال یہ ہے کہ میں نے ایک اقدام کیا ہے نا, یعنی میں اپنے گھر سے باہر نکل کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں سامنے والے گھر پر پتھر ماروں گا. اس کا میں بالکل حق رکھ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی پرانے معاملات ہوں جن کو چکانا ہو, یہ سب چیزیں ٹھیک ہے, میں نے فیصلہ کر لیا. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پھر دیکھیے ہم نے بچا لیا نا اپنے آپ کو, یعنی کسی حد تک ہو گیا معاملہ. چلیں بڑا نقصان ہو گیا, ہمارے بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے, سائنسدان مار ڈالے گئے, قیادت مار ڈالی گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن بچ گئے. تو قومیں تو بچا ہی کرتی ہیں ہمیشہ. یعنی کون سا ایسا زمانہ ہے جب 2 ایٹم بم چلا دیے گئے تھے, پھر جاپانی قوم مر گئی تھی. جاپانی قوم نے اس کے بعد بھی اپنے آپ کو بچا لیا تھا. یعنی قوموں کے بچنے اور نہ بچنے کا معاملہ یہ بالکل اور ہے. بچ گئے, اس کے بعد آپ پھر دوبارہ شروع ہو جائیں گے. آگے آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی وہ بتائے گی. تو جو آپ نے اقدام کیا تھا اس اقدام کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ اس کے نتائج کیا نکلے. اسرائیل نے کیا نتائج نکالے. سر اس میں جو آپ نے انالوجی دی کہ ایران نے پتھر مارا, 1979 میں رجیم آئی, 1980 یا 81 میں صدام حسین کو یو ایس نے بیک کر کے جنگ کروا دی. ایران نے تو اپنی تاریخ میں پہلا پتھر کس نے بنائی؟ کس نے بنائے آگے پہلی شام میں یہ سارے معاملات کیسے ہوئے؟ آگے اگین پہلے پتھر کی شروعات تو پتھر ان پر برسائے گئے سب سے پہلے. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے, آپ اصل میں عملی اقدام سے شروع کرتے ہیں. جس دن یہ معاملہ ہوا اس کے بعد امریکہ کے ساتھ انہوں نے برسر جنگ ہونے کا فیصلہ سنا دیا. جس وقت آپ فیصلہ سنا دیتے ہیں تو عملی اقدام کدھر سے ہونا ہے؟ وہ جس کے خلاف آپ فیصلہ سناتے ہیں اس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی عملی اقدام کے لیے تو پھر دوسرا بھی اقدام کرے گا نا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ اس ساری جنگ میں اسرائیل نے کیا حاصل کیا ہے.
یہ صحیح ہے کہ اس کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس نے جو اپنی ایک طاقت کا بھرم قائم کیا ہوا تھا اس میں بھی فرق پڑا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے علاقے کو محفوظ کیے ہوئے ہے، اس نے طاقت بالکل ختم کر کے رکھ دی ہے، بہت معمولی مزاحمت رہ گئی ہے، حزب اللہ کو شدید نقصان پہنچایا ہے، 400 کلومیٹر تک کم و بیش وہ شام میں اپنے لیے بفر قائم کر چکا ہے، لبنان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو حاصل کیا ہوا ہے اس کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے، یعنی یہ جو طریقہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، لیکن میرے نزدیک یہاں سوال یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو حق حاصل تھا یا نہیں، بھئی حق تو حاصل ہے، ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا اقدام کرے جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے، وہ فلسطین کے لوگوں کو بھی حق حاصل ہے، ان کے ملک میں ایک دوسری قوم آ کے بیٹھ گئی ہے، وہ مزاحمت کر رہے ہیں، تو یہاں حق نہ حق کا سوال نہیں ہے، سوال یہ آپ نے حکمت عملی کیا بنائی، کیا ایران نے مزاحمت کی حکمت عملی بنائی ہے یا نہیں بنائی، یا اس نے اپنی حدود میں رہنے کا فیصلہ کیا، یعنی یہ ایک قومی ریاست ہے، ہم اس کے اندر ہیں، ہمارا ہدف اس کی تعمیر ہے۔ آپ اس کے مقابل میں دیکھیے پاکستان نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا، وہ عالمی معاملات میں اس طرح کی کسی ایکسپینشن میں نہیں گیا، اس نے ایٹم بم بھی بنا لیا ہے، کوئی نہیں روک سکا اسے۔ تو اس لیے یہاں زیر بحث یہ ہے ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق و باطل کا سوال ہو تو میں ابھی ہار پہنا دیتا ہوں آپ کے گلے میں، سوال یہ ہے حکمت عملی کے لحاظ سے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ خواہش تو تھی میری کہ ڈیلس آؤں گا کوئی گلے میں ہار پہنائے گا، پر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آفر آپ سے آئے گی۔ تو سر اس وقت جو آپ بتا رہے ہیں اگر دنیا کا یہی حال ہے اور پھر وائلنس بھی ہم نہیں کر سکتے، تو دنیا میں کوئی سسٹم وائلنس کے بغیر بدلا نہیں، تو کیا مسلمانوں کو بس پھر قبول ہی کر لینا چاہیے کہ جو اگر ہم ہار چکے ہیں تو پھر ہم ہارے ہی رہیں گے، تو جو جب تک طاقت میں ہے یا تو کوئی معجزہ ہو جائے خدا کا کہ یہ لوگ خود سے نست و نابود ہو جائیں تو ہم پاور میں آ جائیں، ٹل دین ہمیں بس ہیڈ ڈاؤن رکھ کر جو یہ لوگ کہتے ہیں ماننا پڑے گا۔ مجھے ہمیشہ اس پر تعجب ہوتا ہے جب سیاہ سفید بنا کے دکھایا جاتا ہے، یعنی یا ہم لڑیں گے یا ہم ہار جائیں گے، نہیں، ہم شکست کھا گئے، یہ ایک واقعہ ہے، اب ہمیں اپنی تعمیر کی مہلت چاہیے، امن کا موقع چاہیے، یہ خدا کے پیغمبر نے بھی حدیبیہ کا معاہدہ کر کے 10 سال کے لیے حاصل کرنا چاہا تھا، یہ ہماری ضرورت ہے، اس وجہ سے جب موقع آئے گا تو لڑیں گے بھی، ظلم و عدوان کے خلاف جہاد ہمارے دین کا حکم ہے، ہم اس کی تیاری بھی کریں گے، ہمارے پیغمبر نے نہیں، ہماری کتاب نے، ہمارے پروردگار نے ہمیں کہا ہے کہ عدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل، اپنے گھوڑے تیار رکھو، تو تیاری کریں گے، یہ تیاری صرف گھوڑوں ہی کی نہیں ہوتی، دور حاضر میں یہ معیشت کے لحاظ سے بھی کرنی ہے، یہ علاقائی تحفظات کے لحاظ سے بھی کرنی ہے، یہ بین الاقوامی طور پر جو معاملات زیر بحث آ جاتے ہیں ان میں بھی اپنے مقام کو دیکھنا ہے، اپنی تعمیر کا یہ کام کرنا ہے، جب وہ ہو جائے گا تو حکمت عملی زیر بحث ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا اقدام کرنا ہے، معلوم نہیں ہمارے حق میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا دنیا میں کسی اور قوم کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، دنیا میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کسی کو بھی کوئی ابدیت حاصل نہیں ہے، دنیا میں مختلف قومیں دنیا کے مسرح پر نمودار ہو رہی ہیں، اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، ہم نے بھی یہ کردار کم و بیش 1000 سال تک ادا کیا مسلمانوں کی حیثیت سے، بالکل ممکن ہے کہ دوبارہ اس کا موقع مل جائے، لیکن بہرحال اس کی تیاری کرنا، صحیح حکمت عملی اختیار کرنا، صحیح وقت پر اقدام کرنا، یہی ساری باتیں ہیں جو کسی بھی اقدام میں کہی جاتی ہیں، میں نے بھی یہی باتیں کہی ہیں، اس میں اگر دوسرے لوگوں کا نقطہ نظر صحیح ہے کہ نہیں ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا وہ ٹھیک ہے، تو اس کے نتائج و عواقب آپ افغانستان میں بھی دیکھ لیں، اس کے ایران میں بھی دیکھ لیں، اس کے فلسطین میں بھی دیکھ لیں، اس کے باقی دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں، یہ تو نتائج و عواقب فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے۔ میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ ایک مذہبی گروہ کو غیر جمہوری طریقے سے کسی ملک پر مسلط کرنے میں مدد کریں گے تو وہ پلٹ کے اپنے نظریے کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کی مذہبی قیادت اگر اقتدار حاصل کر لے، مذہبی قیادت تو موجود ہے، ایک واقعہ ہے، اگر اقتدار حاصل کر لے اور وہ سنی ہو تو خلافت کی طرف بڑھے گی، شیعہ ہو تو امامت کی طرف بڑھے گی، یہ ناگزیر ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس سے گریز کر سکیں، اس میں قومی ریاست کے تصور کا کوئی سوال نہیں ہے، اس وجہ سے اگر دونوں کے پاس کسی بھی پہلو سے اقتدار آتا ہے تو قومی ریاستیں اپنی خیر منائیں، جلد یا بدیر وہ ہدف بنے گی، یہ امریکہ نہیں بنے گا، بہت دور بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ایسے ہی کوئی اقدام کرے گا واپس آ جائے گا، اور عام طور پر یہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی مہمات کرتی رہتی ہیں، سوال یہ میرے خطے کے ساتھ کیا ہوگا، میرے وطن کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ملک کے ساتھ کیا ہوگا، گرد و پیش کی مسلمان ریاستوں کے ساتھ کیا ہوگا، 57 ملکوں کے ساتھ کیا ہوگا، میرا کنسرن یہ ہے
کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جو 35 سال تک طالبان میں آپ لوگوں کی حکمت عملی کا نتیجہ نکلا وہی نکلے گا۔ آپ کو پھر کابل پر بم برسانے پڑیں گے، تیار ہو جائیں اس کے لیے۔ سر اگر میں کسی پولیٹیکل ایکسپرٹ سے بات کر رہا ہوتا تو ان کی ایک رائے ہوتی، اس پہ یہ رائے ڈسکشن ہو سکتا تھا، بٹ سنس آپ ایک اسلامک تھنکر ہیں تو میں چاہوں گا کہ اسلامک پرنسپلز سے ہی ڈرائیو کر آپ کی رائے آتی ہے، کیونکہ وقت کی تھوڑی قلت ہے۔ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ پیش کرنا چاہوں گا، جہاں جہاں غلط ہوگا اس کی اصلاح دیجیے گا، کہ آپ کی نظر میں سورہ توبہ کے جو احکامات ہیں وہ اس وقت کے لیے تھے، وہ وقت ختم ہو گیا۔ آئی نو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت میں بھی کیا، لیکن آپ کہتے ہیں وہ وہی وقت تھا، وہ آج کے لیے نہیں تعین ہوئے ہوئے، اور آج کے دور میں آپ نے یا میں نے نہیں کرنا۔ تو اگر تو یہ صحیح ہے تو یہ فیصلہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ قرآن میں کیا چیز ہے وہ اس وقت کے لیے ہی تھی صرف، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو آج کو مجھے بھی فالو کرنی چاہیے؟ یہ فرق کس طرح سے واضح ہوگا؟ ناٹ ٹو سمبڈی لائک یو، ظاہری بات ہے آپ کا تو اسکالرلی ورک ڈیکیڈز کا ہے، بٹ ایز اے لے مین اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے یہ وقت فرق کیسے واضح ہوگا اگر میں صحیح ہوں کہ یہی فرق ہے؟ قرآن مجید خود بتاتا ہے، وہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی پوری تفصیل کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کس بنیاد پر دیا گیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا تعلق پیغمبر سے ہے یا پیغمبر کے گھرانے سے ہے، اس وقت کے حالات سے ہے، صحابہ کرام کی جماعت سے ہے، عام لوگوں سے ہے، یہ کوئی ابدی حکم ہے یا اس کا تعلق کسی خاص صورتحال سے ہے، تو اس کو واضح کرتا ہے۔ اس میں صرف احکام بیان نہیں ہوتے، یہ ساری چیزیں بھی بیان ہوتی ہیں اس کے ساتھ، اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر چیز کو دیکھا جائے گا، لیکن وہاں سے حکم لینا کون سا ہے؟ یعنی جہاد کا حکم ہے نا، تو جہاد کا حکم تو ابدی طور پر موجود ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف ہم جہاد کر سکتے ہیں، اقدام کر کے بھی کر سکتے ہیں، مدافعت میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے خود اس کو لکھا ہے، بیان کیا ہے، ہمیشہ لوگوں کو بتایا ہے، ضرور کریں، یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس میں غلط ترجمہ نکالتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو ورڈ یا ٹیکسٹ تو وہی کہتا ہے، لیکن اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیوں لوگوں کو پھر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے؟ ہر جگہ جب آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو آپ کو تینوں مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ لفظ کے معنی کیا ہے، جملے کی تعریف کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن مجید کے ساتھ بدقسمتی سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ جب آیت کو اس کے اندر سے اٹھا لیتے ہیں تو میں آپ کی اس گفتگو میں سے اٹھا کے دیکھیے کیسا فتنہ پیدا کر سکتا ہوں۔